السلام علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ آپ کو اطلاع مل گئی ہوگی کہ فیصل واڈا صاحب اب الیکشن کمیشن سے نااہل ہونے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کو انہوں نے اپروچ کیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد اب وہ وہاں سے بھی ان کی جو نااہلی ہے اس کو برقرار رکھا گیا، اور اب وہ سپریم کورٹ گئے ہیں اپنے اس پٹیشن کو لے کر کہ ان کو نااہل جو کیا گیا ہے وہ تاحیات نااہلی وہ اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب کا کیس، جس کے بارے میں پٹیشنر جو ان کے خلاف پٹیشنر تھے وہ اور ایون کہ جو لوگ اس کیس کو اسٹڈی کر رہے تھے وہ بتا چکے تھے کہ فیصل واڈا کا کیس کرسٹل کلیئر کیس ہے، جس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے نامینیشن کے وقت اپنی دوہری شہریت کو چھپائی، اور پھر جو سرٹیفکیٹ دینا تھا وہ سرٹیفکیٹ انہوں نے نہیں دیا اور جھوٹا حلف نامہ جمع کیا، جس کی بنیاد پر فیصل واڈا صاحب سندھ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ بھاگتے رہے، اور اس سلسلے میں وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ پٹیشن خارج کر دی جائے الیکشن کمیشن سے، لیکن یہ خارج تو نہیں ہوئی، لیکن ان کو یہ کامیابی ضرور ہوئی کہ انہوں نے اپنے دوستوں اور اپنے چاہنے والوں کے ذریعے دباؤ کا سلسلہ بہت بڑھایا، اور جس کا نتیجہ یہ، اور پرسنلی اس میں عمران خان صاحب انوالو تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 3.5 سال تک ان کی دو پیشی کے اوپر یہ مقدمہ خارج ہونے والا، اس کو 3.5 سال یہ چلا سکے، یہ ان کی کامیابی تھی۔ لیکن بہرحال وقت جو ہے وہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے، اور پھر پکڑتا ہے ان لوگوں کو جو جھوٹ بولتے ہیں، اور اس طرح دباؤ اور طاقت اور گھمنڈ اور پیسے اور عقل کے ذریعے فیصلے کو گھماتے رہتے ہیں۔ بہرحال الیکشن کمیشن نے پھر وہ فیصلہ دیا، تاریخی فیصلہ ہے، جس میں انہوں نے ساری انویسٹیگیشن کی، ساری معلومات کی، پورا وقت دیا، ایون کہ فیصلہ محفوظ کر کے جو لکھا ہے اس میں بھی کافی وقت ہوا، لیکن جو فیصلہ آیا ہے اس میں بالکل فیصل واڈا صاحب کو ثابت بالکل واضح کر دیا گیا کہ آپ جو ہیں وہ صادق اور امین نہیں ہیں، اور 62(1)(f جو کہ ایک آرٹیکل ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کوئی ممبر آف نیشنل اسمبلی صادق اور امین ہے یا نہیں ہے، جھوٹا ہے یا نہیں ہے، یہ وہ آرٹیکل ہے جس کے تحت ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ڈسکوالیفیکیشن کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اور آئین کا آرٹیکل 63(2) اور 63(3) ہے، جس میں واضح طور پر پروسیجر بھی ہے اور ان کے احکامات کا اختیار بھی ہے۔ باقی کسی ادارے کو، ایون سپریم کورٹ کو بھی تاحیات نااہلی یا نااہلی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ آپ دیکھیں کہ کل تک فیصل واڈا صاحب، عمران خان صاحب، ان کے وزیر اور مشیر میڈیا میں بیٹھ کر بار بار یہ کہتے تھے کہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی بالکل صحیح ہے، اور تاحیات نااہلی بنتی ہے، اور تاحیات نااہلی بالکل جسٹیفائی کرتی ہے، اور نواز شریف کو صحیح تاحیات نااہلی دیا گیا ہے۔ کیا پتہ تھا فیصل واڈا صاحب کو اور عمران خان کو کہ آنے والے وقت میں جب ان کی نااہلی ہوگی اور ان کے بارے میں بھی لوگ یہ کہیں گے کہ آپ تاحیات نااہل ہو گئے ہیں، تو اس وقت یہ جسٹیفیکیشن لے کے آئیں گے کہ میری تاحیات نااہلی نہیں بنتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا کہتے ہیں نا مکافات جو مکافات ہے، یہ کہ عمل ہے، مکافات عمل، کہ جو آپ دوسروں کے لیے بولتے ہیں وہی چیز اب آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ عمران خان صاحب کے سامنے بھی فورن فنڈنگ کیس میں آنے والا ہے یہ مرحلہ، آج نہیں تو کل یہ کیس سامنے جب جسٹیفائی ہوگا تو یہ بھی کرسٹل کلیئر ہو چکا ہے کہ اس میں کسی کی بچت نہیں ہے، اور ان کی بھی اس میں نااہلی پکی ہے۔ لیکن باہر پروسیجر ابھی الیکشن کمیشن کے پاس ہے، چل رہی ہے وہاں پر ان کے خلاف پورا کا پورا کیس، اور وہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں جس طریقے سے یہ ہر کیس سے بھاگتے رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب، فیصل واڈا صاحب کو الیکشن کمیشن میں کوئی ثاقب نثار نہیں ملا، ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی ثاقب نثار نہیں ملا، اب وہ سپریم کورٹ گئے ہیں ثاقب نثار کو تلاش کرتے ہوئے، بلکہ کسی نجی محفل میں یہ کہا بھی انہوں نے کہ آج ثاقب نثار ہوتے تو کوئی مائی کا لال مجھے جو ہے وہ نااہل نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج ثاقب نثار نہیں ہے تو کوئی مائی کا لال پیدا ہو گیا جس نے آپ کو نہ صرف تاحیات آپ کو نااہل کیا ہے، بلکہ آپ کی
سینٹ کی رکنیت بھی ختم کر دی اور جتنا آپ نے نیشنل اسمبلی میں فیسلٹیز اور تنخواہ وغیرہ لیا ہے سب واپس کرنے کا حکم ہو گیا ہے. تو چنانچہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ جا کر یہ کہتے ہیں کہ جی میری نااہلی تو بنتی ہے لیکن تایات نااہلی نہیں بنتی ہے. ان کے وکیل کے بقول جو میڈیا میں آپ نے سنا کہ تایات نااہلی نہیں بنتی، میری نااہلی بنتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے نااہلی تو ایکسیپٹ کیا، اب سپریم کورٹ میں یہ کیا پولی لے کے جا رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے اس پوائنٹ آف ویو کو مکمل طور پر رد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ریٹین رکھا، یعنی ان کے فیصلے کو ہی رکھا جو الیکشن کمیشن نے دیا تھا، اور اسلام آباد نے سرٹیفائیڈ مہر لگا دی ان کے پٹیشن کے اوپر کہ ہاں الیکشن کمیشن نے جو آپ کو جھوٹا حلف نامہ دینے پر، جھوٹ بولنے پر اور غلط بیانی کرنے پر نکالا ہے وہ بالکل صحیح ہے. تو آپ سپریم کورٹ گئے ہیں، سپریم کورٹ میں ثاقب نثار صاحب نہیں ہیں اس جگہ پہ جہاں انہوں نے عمران خان صاحب کو کرسٹل کلیئر کیس تھا بنی گالہ کا جس میں وہ صادق اور امین نہیں تھے، ان کے اپنے دو بیانات سامنے ہیں. پھر بعد میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے لیز کرایا، پھر آپ نے بعد میں دیکھا کہ اس وقت کے جو کمشنر تھے یا آپ کے ریونیو کے کمشنر تھے یا جو بھی آفیسرز تھا اس نے یہ بات ثابت کی کہ جس زمانے میں ان کی آپ کے بنی گالہ کو ریگولرائز کرنے کی بات ہوئی تھی اس زمانے میں تو آئی ٹی تھا ہی نہیں، مینول تھا، اور انہوں نے جو لیٹر پروڈیوس کیا تھا وہ آئی ٹی والا تھا. چنانچہ ثاقب نثار کے سامنے عمران خان جو ہے وہ نااہل سامنے آ چکے تھے، لیکن کیونکہ ان کو بچانا تھا، ان کو رکھنا تھا، ان کو وزیر اعظم بنانا تھا اور اپنے اس انصاف اور آئین کی اس اہم ترین کرسی کو جو ہے وہ گند آلود کرنا تھا، اپنے چہرے کو سیاہ کرنا تھا کہ تاریخ میں ان کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ترین ہوگا کہ پاکستان کے آئین نے جو ان کو ذمہ داری دی تھی اس اہم ترین پوسٹ کی، انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مفادات کے لیے اور پتہ نہیں کس کس چیز کے لیے انہوں نے اس کو داغدار کیا. اور ایک ایسا کرسٹل کلیئر کیس عمران خان کا جو کہ بنی گالہ کے حوالے سے صادق اور امین نہیں تھا، اس کو آپ کے صادق اور امین کہہ کے اس کو ختم کر دیا. تو یقیناً ثاقب نثار صاحب نے بہت سے ایسے فیصلے کیے ہیں جس کے بارے میں، اور جو نااہل نہیں تھا، جو قانونی اور آئینی طور پر جس کو نااہل نہیں کہہ سکتا تھا لیکن اس کی حکومت کو ختم کرنا تھا، حکم تھا، مفادات تھے، لالچ تھا، تعلق تھے، پیسہ تھا، پتہ نہیں کیا کچھ تھا، اور اپنی یہ نہیں سوچا کہ تاریخ میں پھر ان کا نام اور ان کی اس چہرے پر کتنی کالک ملی جائے گی جو ملی جا رہی ہے. چنانچہ آج انہوں نے ان چیزوں کو تایات نااہل کر دیا، لیکن یاد رکھیں کہ وہ آج بھی پٹیشن جو ہے وہ داخل کر دی گئی ہے سپریم کورٹ میں نااہلی کے خلاف، ممبر تایات نااہلی کے حوالے سے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے. اور یقیناً میں اس پہ بہت پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے آرٹیکل 175(2) کو سامنے رکھتے ہوئے، الیکشن کمیشن کے 63-62 کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس کو صحیح طور پر ریویو کیا تو یقیناً یہ فیصلہ ختم ہو جائے گا. لیکن جو کالک ثاقب نثار نے اپنے چہرے پہ مل لی ہے، غیر آئینی غیر قانونی کام کر کے اس اہم ترین عہدے کو داغدار کر کے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ سزا ختم ہو جائے گی آج نہیں تو کل. یہ یاد رکھیے، آج نہیں تو کل. اگر اس کیس کے اوپر میرٹ پہ ڈیسیجن لیا سپریم کورٹ نے تو خود ہی سپریم کورٹ اپنے غلط کیے ہوئے فیصلے کو درست کر لے گی. اب رہی فیصل وارڈر صاحب، جیسے میں نے بتایا کہ فیصل وارڈر صاحب کو وہاں ثاقب نثار کی تلاش ہے، لیکن اب شاید ثاقب نثار وہاں نہ ملے کیونکہ ثاقب نثار، جسٹس گلزار اور جسٹس کھوسا اور ایسے دوسرے جو ججز ہیں جنہوں نے اس اہم ترین ادارے کو داغدار کیا ہے، اب لگتا نہیں ہے. جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان آئے ہیں عطا بندیال صاحب، ان سے لوگوں کی امید ہے اور انہوں نے آتے ہی ایک بات جو بہت امپورٹنٹ کہی ہے، وہ یہ کہی ہے کہ فیصلے اب آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے اور بغیر کسی دباؤ کے ہوں گے. تو شاندار بات کی ہے، اور اگر اس پہ سپریم کورٹ کھڑی ہو جائے تو کسی ادارے میں اتنی جرت نہیں ہے کہ پھر وہ جو ہے وہ غلط فیصلے کر سکے یا کروا سکے. تو یہ ان کا فیصلہ ہے. اور ابھی قاضی فائز عیسیٰ کے سلسلے میں 6 ججز نے جو فیصلہ دیا ہے، آئینی ماہرین کا خیال ہے، بڑے بڑے آئینی ماہرین کا، اور میں تو ایک آئینی
آئینی مسائل کے لیے ایک طالب علم ہوں، ان کا یہ خیال ہے کہ ابھی بھی سپریم کورٹ میں ایسے ججز ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں، آزاد ہیں، خود مختار ہیں اور صحیح فیصلے کرتے ہیں۔ تو چنانچہ فیصل واڈا صاحب بڑی امید لے کر گئے ہیں کہ کوئی ایک ان کو ثاقب نثار وہاں مل جائے جس سے ان کو ریلیف مل جائے، لیکن یہ کیس اتنا کرسٹل کلیئر ہے کہ کوئی بھی ثاقب نثار بننے کو سپریم کورٹ میں تیار نہیں ہوگا اور ماضی میں تاریخ میں اپنا چہرہ سیاہ کرنے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ فیصل واڈا کا کیس اتنا کرسٹل کلیئر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو زیادہ دیر نہیں لگی، ایک آرگومنٹس انہوں نے سنا اور اسی دن انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ جو فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے اور وہی فیصلہ رہے گا، اور ان کی جو پٹیشن تھی اس کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ یہی اشر سپریم کورٹ میں بھی ہوگا کیونکہ ان کا کرسٹل کلیئر کیس ہے، کوئی بھی جج ان کو تحفظ نہیں دے سکتا، چاہے وہ کتنے ہی ان کو تحفظ دینا چاہے، لیکن امید کی جاتی ہے کہ سپریم کورٹ میں وہ رواج اب ختم ہو گیا ہے کہ دباؤ کے تحت غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ، لالچ، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے سابق جج آپ کے ثاقب نثار کے گھر جاتے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح بیٹھے ہیں، تصویر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اسی طرح سے وہ گلدستے دے رہے تھے۔ تو اب وہ ججز نہیں ہیں جو آپ سے گلدستے لیں گے، مراتے لیں گے، پیسے لیں گے، آپ کے حکم پہ چلیں گے۔ اب جو وہ ججز ہیں جن کا ایک کردار ہے اور یقیناً وہ اپنے کردار کو، اپنے اس عہدے کو، اپنے حلف کی پاسداری کریں گے، اور یقیناً یہاں پہ بھی وہی اشر ہوگا، وہی چیز آئے گی۔ میرٹ پہ تو ایک ہی چیز ہے، اب فیصلہ صرف سپریم کورٹ نے سنانا ہے اس کا، لیکن میرٹ یہ بتا رہا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن کا فیصلہ بالکل درست ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی مہر لگائی ہے، اب یہ گئے ہیں سپریم کورٹ۔ یقیناً سپریم کورٹ میں بھی ذلت اور رسوائی ان کی ہے کیونکہ فیصلہ میرٹ پہ ہے، اور اگر فیصلہ تبدیل ہوتا ہے تو یقیناً یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ثاقب نثار وہاں بھی بن چکا ہے، جو کہ عام طور پر یہاں پہ جو موجود اس وقت پاکستان کی عوام ہے اور جو آئینی ماہرین ہیں، مجھ سویت جیسے ایک طالب علم کے، کہ اس وقت عدالت عظمیٰ میں ایسا کوئی جج نہیں ہے جو ان کو ثاقب نثار بن کر ان کی غلط چیزوں کو اور غیر آئینی غیر قانونی چیزوں کو تحفظ دے اور ان کے روب میں، گھمنڈ میں، اکڑ میں، طاقت میں، پیسے میں، لالچ میں، بلیک میلنگ میں آئے۔ تو اب دیکھتے ہیں اس کا فیصلہ بھی وہی ہونا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا، جو الیکشن کمیشن میں ہوا، صرف سپریم کورٹ سے مزید ذلت اور رسوائی انہوں نے لینا ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، یہ آخری کھیل ہے ان کا، یہ آخری ہے، یہ آخری جگہ ہے جہاں انہوں نے ثاقب نثار تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہاں سے بھی مات کھانے کے بعد پھر ان کی انویسٹیگیشن، انکوائری شروع ہونے والی ہے، بلکہ ہو چکی ہے۔ جو میری اطلاعات ہے کہ ان کے جو اثاثے ہیں اور پاکستان میں جس طریقے سے انہوں نے پیسے بنائے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے یہاں پر لوگوں کا خیال ہے، بہت سارے اہم ترین لوگوں کا، کہ یہ اس لیول پر نہیں تھے اور چند مہینوں اور سالوں کے اندر یہ ارب پتی اور کھرب پتی ہو گئے۔ تو اس کی انویسٹیگیشن، انکوائری اب شروع ہو چکی ہے، اور یو کے جیسی جگہوں پہ اور دوسرے ممالک میں ان کے اثاثے کہاں سے آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، یہ معلومات کی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آف شور کمپنی جس کا کیس عمران خان نے دبایا ہوا ہے پینڈورا پیپرز کے حوالے سے، وہ بھی انکوائری میں شامل ہو گیا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ان کی انکوائری میں شامل ہوگی تو فیصل واڈا صاحب کی کرپشن، جو کہ مبینہ کرپشن میں کہہ سکتا ہوں کہ ابھی الزام ہے، وہ اگر ثابت ہو گئی تو فیصل واڈا صاحب اس سے پہلے ہی ملک سے فرار ہو چکے ہوں گے۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔